جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے انواع المعارف۔ معارف یعنی معرفہ کی اقسام۔ انواع نوع کی جمع ہے، یعنی اسم معرفہ کی اقسام۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اسم سے۔ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اسم کیا ہے، تو اب ہم اس کے اقسام کی طرف آتے ہیں کہ ہم اسم کو جنس کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، المذکر والمؤنث۔ مثلا ولد لڑکا مذکر ہے، اور اسی طرح بنت مؤنث۔ اب اگر ہم اعداد کے اعتبار سے اسم کو تقسیم کریں فعندنا ثلاثۃ انواع، تو ہمارے پاس اس کی 3 اقسام ہیں، المفرد یعنی واحد، والمثنی یعنی تثنیہ جو 2 کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، والجمع 3 یا 3 سے زیادہ کے بارے میں بات کرنی ہو تو وہاں پر جمع کا صیغہ لایا جاتا ہے۔ مثال آپ کے سامنے ہے، مفرد یعنی کتاب، مسلم، مسلمۃ۔ اب یہاں ہم تھوڑا سا اس پر غور کرتے جائیں، کتاب، مسلم اور مسلمہ۔ یہاں پر میں نے یہ 3 مثالیں جو ہے ہم نے پیچھے سلیبس پڑھا تھا مڈ ٹرم میں، اس کے حوالے سے دیکھ کر سلیکٹ کیے ہیں، یعنی تھوڑا سا ساتھ ان ٹاپکس کی بھی ریویژن ہو جائے کہ کتاب ہمارے پاس اس کا مثنیٰ یعنی تثنیہ ہے، کتابان۔ تثنیہ کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ الف نون۔ جب بھی کسی اسم کو یعنی واحد اسم کو تثنیہ بنانا مقصود ہو تو اس کے آخر میں الف نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے تو وہ مثنیٰ بن جاتا ہے یعنی تثنیہ۔ یہ حالت رفعی میں ہوتا ہے، یعنی جب ہم نے اس کو بحیثیت فاعل درج کرنا ہے، لیکن اگر اس کے شروع میں کوئی عامل آ جائے جس کی وجہ سے اسے مفعول یا مجرور ظاہر کرنا ہو، یعنی حالت نصبی یا حالت جری میں ہو، تو ہم تثنیہ بناتے ہیں یا اور نون سے، کتابینی، نون مکسورہ۔ اسی طرح مسلمن سے مسلمان، تثنیہ ہے، الف نون اس کی پہچان ہے، اور مسلمۃ یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اس میں تائے تانیث جو ہے وہ بتا رہی ہے، گول تا جو آخر میں ہے واحد کے، کہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ تو چونکہ یہ سالم میں سے ہیں اور ویسے بھی مؤنث کا قاعدہ چینج ہوتا ہے، یعنی آپ نے اس کے آخر میں جو لفظ ہے آپ نے صرف الف نون کا اضافہ کرنا ہے، اس کی تا جو ہے وہ ویسے ہی رہے گی، مسلمتان۔ اب یہاں پر ہمیں تینوں اقسام کلیئر ہو جائیں گی۔ کتاب مذکر کا صیغہ مکسر ہے، اس کی جمع کتب، کتب جمعہ کتب، یہ جمع مکسر ہے۔ تھوڑا سا ریوائز کر لیں، جمع مکسر ہر وہ جمع ہے جس میں لفظ مفرد جو ہے وہ جمع بناتے ہوئے اپنی اصلی حالت کو برقرار نہ رکھ سکے، بلکہ اس کے حروف کی ترتیب جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، یا حروف کی ترتیب تبدیل ہو جائے یا اس میں کوئی کمی یا زیادتی ہو جائے۔ تو جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، کتابن جمع مکسر اس کی ہے کتب۔ اسی طرح مسلمن یہ سالم کی مثال ہے، یعنی جس میں جمع بناتے ہوئے مفرد یعنی واحد اپنی اصل شکل کو برقرار رکھتا ہے، مسلمون۔ واو نون اس میں جمع کی پہچان ہے، حالت رفعی میں یعنی فاعلی حالت میں،
گویا یوں سمجھ لیں کہ جہاں پر ہمیں پیش لگانا مقصود ہو وہاں ہم واو نون کے ساتھ اس کی فاعلی حالت کو ظاہر کرتے ہیں جمع میں. لیکن اگر اس کی ہمیں حالت نسبی اور جری جو ہے اس میں لانا ہو تو یا نون کا ہی اضافہ کیا جاتا ہے، لیکن جمع میں نون جو ہے اس کے اوپر زبر آئے گی. تثنیہ میں جو یا نون ہم نے اضافہ کیا اس میں نون کے نیچے زیر ہے. اس کے برعکس جمع میں حروف کے اعتبار سے تو یا اور نون کا ہی اضافہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کا نون مفتوحہ ہوتا ہے، یعنی اس پر زبر ہوتی ہے. مثلا مسلمون ہے فاعلی حالت. اب ہم اس کی اگر حالت نسبی یا جری میں لے کر آئیں گے تو ہم کہیں گے مسلمینہ. ٹھیک ہے. اب اسی طرح ہم آگے جو تانیث ہے اس کی طرف آتے ہیں. مؤنث جو ہے اس کی جمع کا ایک ہی وزن ہے مسلمات، یعنی فاعلات. تو اس طرح مسلماتن جو ہے یہ ہمارے پاس اس کی جمع آ گئی. تو یہ ہے اسم کی اعداد کے اعتبار سے تقسیم، یعنی ہم نے اس کو 3 اقسام میں تقسیم کیا. الی 3 اقسام: المفرد والمثنى والجمع. وأما الاسم من حيث المعنى فنقسمه إلى نوعين. یعنی جب ہم اسم کو معنی کے اعتبار سے تقسیم کریں گے تو اس کی ہمارے پاس 2 اقسام آتی ہیں. نوعینی یعنی 2 اقسام کون سی ہیں؟ اسم نکرہ و اسم معرفہ. نکرہ کیا ہے؟ اگرچہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ایک دفعہ دیکھتے جائیں. یعنی کل اسم يدل على شيء غیر معین او محدد. یعنی ہر وہ اسم جو کسی محدد یا معین چیز پر دلالت نہیں کرے گا، جو وہ اسم نکرہ ہوگا. یاد ہے کہ عربی میں تقریباً تمام اسماء جو ہیں یا زیادہ تر اسماء جو ہیں فی اللغت العربیہ یہ اسم نکرہ ہوتے ہیں. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں اسے معظم الاسماء فی اللغت العربیہ ہی نکرۃ. یہ نکرہ ہم دیکھ چکے ہیں کیا ہے. مثال کے طور پر ہم یوں کہیں کلمہ ہے ہمارے پاس رجل یا بلد. اب ہم اگر رجل کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں فَهُنَاكَ كَلِمَةُ رَجُلٌ نَكِرَةٌ أي كَلِمَةُ بَلَدٌ نَكِرَةٌ لِأَنَّهَا لَا تَدُلُّ عَلَى بَلَدٍ مُعَيَّنٍ أو مُحَدَّدٍ. کیونکہ بلد ملک، کوئی بھی ملک ہے، یہ کسی معین یا محدد اس کی بات نہیں کر رہا. یہ کیا کر رہا ہے؟ انما تصلح ان تطلق على جميع البلد الذين تتوفر فيهم هؤلاء الصفات. کہ یہ صرف ہمیں اوورآل شہروں کے بارے میں بتا رہا ہے. شہر، یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ شہر ہے یا ملک ہے. اسی طرح ہم اس کی مثال کتاب، یعنی اس میں کیا ہے؟ کل افراد الجنس. کتاب کون سی کتاب ہے، کس طرح کی کتاب ہے، اس میں کچھ بھی معین اور محدد نہیں ہے. تو ہر وہ اسم جو معین اور محدد نہ ہو وہ اسم نکرہ ہوگا. اب ہم آتے ہیں اسم معرفہ کی طرف، جو ہمارے ٹاپک سے جو ہے آج ڈائریکٹ ریلیٹ کرتا ہے. یعنی ہوا اسم دل علی شیء معین او محدد. یعنی ہر وہ اسم جو کسی بھی معین و محدد چیز کے بارے میں ڈسکس کرے گا وہ اسم معرفہ ہوگا. مثلا محمد، محمد. ما هذه الکلمہ اسم نکرہ. یہ کلمہ اسم نکرہ نہیں ہے. لما؟ کیوں؟ لأنها تدل على شخص معین. کیونکہ یہ ایک
معین شخص کے بارے میں بات کر رہا ہے. ما هنا وجدنا كلمة رجل، رجل جميع افراد. وأما كلمة محمد، جبکہ لفظ جو ہے وہ محمد، فهي تدل على شخص معین، أي تدل على مجموعة أشخاص تطلق محمد. یعنی یا تو یہ ایک خاص شخص ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہے، یا ایک ایسی جماعت کے بارے میں بات کر رہا ہے لوگوں کی جن کا نام محمد ہے. فَهَذِهِ هِيَ معرفہ، اس طرح یہ اسم معرفہ ہے. لأنها لا تطلق على كل الافراد، کیونکہ یہ تمام، اس کا اطلاق جو ہے وہ تمام افراد پہ نہیں ہوگا. اب ہم اس کی انواع کی طرف آتے ہیں. اسم معرفہ کی اقسام کون کون سی ہیں؟ پہلے میں بنیادی طور پر اس میں 5 اقسام جو ہیں ان کا تذکرہ کروں گی. یعنی عندنا للمعارف 5 انواع اولا، ولكن هناك 7 انواع. کون کون سی ہیں؟ پہلی 5 اقسام اسم معرفہ کی جو ہم ذکر کریں گے، اس میں سے پہلی نوع ہے المعرف باللام، یعنی کسی بھی اسم کے ساتھ، اسم نکرہ کے ساتھ اگر ہم الف لام کا اضافہ کر دیں گے اس کے شروع میں تو وہ اسم معرفہ بن جائے گا. اسے ہم کہیں گے معرف باللام. مثال کتابن اسم نکرہ ہے ہمارے پاس. اب اس کتابن کے شروع میں اگر ہم نے الف لام، لام تعریف لگا دیا تو یہ اسم معرفہ بن گیا. یعنی کتاب ہے تو اس سے مراد جمیع الجنس، ساری جنس کی، ساری نوع کی کتابیں مراد ہیں. ولیکن عندما نقول الکتاب فہناک، یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے. مثلا ذلك الكتاب لا ریب فیہ، ہناک الکتاب کلمۃ، یہاں پر جو لفظ الکتاب ہے تدل علی کتاب خاص، یہ ایک خاص کتاب پر دلالت کر رہا ہے. وما هذه الکتاب وما يراد به في هذه الآیۃ الکریمہ، اس آیت کریمہ میں الکتاب سے کیا مراد ہے؟ فنحن نعلم بأن المراد أي يراد هناك الكتاب القرآن الكريم. فهذه المثال للمعرف باللام، کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں آیت مبارکہ جو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں. فہنا، یہاں پر الکتاب لفظ جو ہے اس کے ساتھ الف لام یہ واضح کر رہا ہے کہ یہ تمام کتابوں کی بات نہیں، خاص کتاب کی بات ہے. اور یہ کون سی خاص کتاب ہے؟ یہ اس کا ریفرنس اینڈ کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ یہ کون سی کتاب ہے، القرآن الکریم. اب ہم اس کی دوسری قسم کی طرف آتے ہیں معرفہ کی، وہ ہے العلم. ما ہی العلم؟ علم ہی اسم سمی به انسان او حیوان او مکان او ای شیء آخر، لما لیمیزہ عن بقیت افراد الجنس. یعنی اسم علم کیا ہے؟ یہ وہ اسم ہے جس کے ذریعے سے کسی انسان یا حیوان یا جگہ یا کسی بھی اور چیز جو ہے اس کو نام دیا جائے یا پکارا جائے. کیوں؟ لیمیزہ عن بقیت افراد الجنس، تاکہ وہ اسے اسی جنس کے باقی افراد سے اسے ممتاز کر سکے، اس کو نمایاں کر سکے. یہ ہم نے مثال پہلے دیکھی ہے محمد، یہ اسم علم کی پہچان ہے. معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ اسم علم، یعنی جب کسی بھی شخص کا آ جائے نام، انسان کا یعنی حیوان کا ہو یا کسی بھی جگہ کا ہو، یا یوں کہہ لیجئے کسی بھی مہینے کا بھی ہو، جیسے شوال. محض ہی نوع من انواع المعرفہ، ما ہی نوع اسم علم. فكذا نوع محمد هناك كلمة تدل على اسم العلم، اسم خاص
لشخص کہ یہ خاص شخص کے بارے میں بات کر رہا ہے. وَكَذَلِكَ اسم مکہ، اسی طرح سے لفظ مکہ جو ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ تدل علی مکان خاص، یہ ایک خاص مکان کے بارے میں، ایک جگہ کے بارے میں بات کر رہا ہے، ای بلد کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وَكَذَلِكَ اسم زمزم، ما ہی اسم زمزم تدل علی نوع خاص للماء، یہ پانی کی کسی خاص نوع کے بارے میں بات کر رہا ہے. فَكَذَلِكَ نَرَى أَنَّ الْعَلَمَ هي اسم سمي به إنسان أو حيوان أو جماد أو مكان أو أي شيء آخر ليميزه عن بقية أفراد الجنس. فكذا نحن نذهب إلى الضمائر. الضمائر یہ بھی معرفہ کی قسم ہے. ما هي الضمائر؟ الضمائر هي أسماء معرفة تدل على مسماها بواسطة التكلم أو الخطاب أو الغائب. یعنی ضمیر کیا ہے؟ یہ اسماء معرفہ ہوتے ہیں جو تکلم یعنی متکلم، مخاطب یا غائب جو ہے اس کے طرف دلالت کرتے ہیں. اس کی ضمائر کی ہم جیسا کہ دیکھ رہے ہیں وَلَهَا ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ، اس کی 3 اقسام ہیں. کون کون سی ہیں؟ اس کی تعریف سے ہی واضح ہو رہا ہے. لَهَا ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ هِيَ أولاً المتکلم یعنی اپنے بارے میں بات کرنا. مثلا اس کی مثالیں ہم یہاں سے سمجھیں گے. انا متکلم ہوتا ہے یعنی اپنے بات کرنے والا متکلم. میں المفرد یعنی جب بھی واحد کے بارے میں بات کرنی ہو، متکلم ایک واحد کے بارے میں بات کر رہا ہے، چاہے وہ مذکر ہے یا مؤنث. ام هي المذکر او المؤنث. فهناك نستعمل ضمیر انا. مثلا انا طالب، میں طالب علم ہوں. هناك طالب مذکر. وكذلك مثل انا طالبة هناك كلمة طالبة مؤنث. فنرى أن نستعمل في المذكر والمؤنث ضمیر انا للمفرد، یعنی ہم نے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے جو ضمیر استعمال کی ہے مفرد میں، متکلم میں، وہ ہے انا. تو ہم نے اسی طرح مثنی والجمع، تثنیہ اور جمع میں جب بھی مذکر اور مؤنث جسے بھی بات کرنی ہو وہ ضمیر نحن، ضمیر متکلم کون سی استعمال کریں گے؟ نحن. مثلا ہم تثنیہ کی مثال لیتے ہیں نحن طالبان، ہم 2 طالب علم ہیں. اور اسی طرح اگر تثنیہ میں ہم نے مؤنث کی بات کرنی ہے یعنی 2 مؤنث آپ بات کر رہی ہیں، وہ کہیں گی نحن طالبتان، ہم 2 طالبات ہیں. اب اسی طرح اگر جمع کے حوالے سے بات ہوگی تو کہیں گے نحن طلاب، ہم طالب علم ہیں. جمع کا صیغہ آ گیا. اور اسی طرح اگر جمع میں مؤنث کی بات کرنی ہو متکلم میں تو ہم کہیں گے نحن طالبات. تا جو ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے فاعلات کے وزن پر. تو ہم نے کیا سیکھا؟ متکلم کی 2 ضمائر ہیں انا اور نحن. انا مفرد کے لیے استعمال ہوتی ہے چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث. اسی طرح نحن جو ہے وہ تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث. ہم نے ضمیر کی 3 اقسام دیکھی تھیں. اب ہم دوسری قسم کی طرف آئیں گے، وہ ہے ضمیر مخاطب. ضمیر مخاطب یعنی حاضر کے لیے جو بولی جاتی ہے، جو مخاطب ہے. مثلا انت مذکر کے لیے زبر جو ہوتی ہے وہ مذکر کے لیے ہوتی ہے.
اور اسی طرح زیر جو ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال کی جاتی ہے. انت، جب بھی ہم واحد مذکر کے بارے میں بات کریں گے یا واحد مذکر کا صیغہ لانا مقصود ہو تو ہم وہاں پر مخاطب کی ضمیر انت استعمال کریں گے. مثال کے طور پر انت طالب متفوق، انت تم یا آپ، طالب طالب علم ہو، متفوق اعلیٰ درجے کے. اسی طرح انتی، تی تا کے نیچے زیر، کس کی پہچان ہے؟ مؤنث کی. یعنی جب بھی ہمیں واحد مؤنث کے لیے ضمیر مخاطب لانی ہو تو ہم انتی کا لفظ جو ہے انتی کی ضمیر استعمال کریں گے. انتی طالبۃ متفوقۃ. اب طالبہ مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی جہاں انتی آئے گا وہاں اس کے ساتھ مؤنث کے صیغے استعمال ہوں گے، اور جہاں انتا آئے گا وہاں مذکر کے صیغے استعمال ہوں گے. دونوں میں سے جس انداز میں آپ کو سمجھ آ جائے اس کو ذہن نشین کر لیں. اسی طرح مخاطب میں ہمارے پاس جو ہے وہ اگلی ضمیر ہے انتما. اب انتما جو ہے الف تثنیہ کا ہے، اور یہ تثنیہ جو ہے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی ضمیر ہے. یعنی ہم نے اوپر جیسے مثال لی ہے انتا طالب مذکر کے لیے اور انتی طالبۃ مؤنث کے لیے، لیکن ہم نے اگر تثنیہ میں بات کرنی ہے تو ہم دونوں کے لیے انتما کا ہی صیغہ استعمال کریں گے. انتما طالبان، انتما طالبتان. اسی طرح اب ہمارے پاس اگلی ضمیر ہے انتم اور انتن. انتم یہ جمع مذکر کے لیے صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، اور انتن جو ہے یہ جمع مؤنث کے، جیسے آپ آگے مثالوں میں دیکھ رہے ہیں انتم طلاب متفوقون. اسی طرح جمع مؤنث میں انتن طالبات متفوقات. اب یہاں پر متفوقون فاعلی حالت میں ہے اس لیے واو نون آیا. اب ہم آگے غائب کی ضمیروں کی طرف چلیں گے. ہوا، ہیا، ہما، ہم اور ہننا. ہوا کیا ہے؟ یہ واحد مذکر کی غائب کی ضمیر ہے. یعنی اگر ہمیں کسی مرد کے حوالے سے بات کرنی ہے، مذکر کے حوالے سے بات کرنی ہے اور وہ واحد ہے تو ہم وہاں پر ہوا کی ضمیر جو ہے استعمال کریں گے. مثلا ہوا طالب متفوق. جیسے ہم نے انتا حاضر کی ضمیر لگائی تھی، یعنی دو لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہیں آپس میں مخاطب ہیں تو وہ انتا کا لفظ استعمال کریں گے. اس کے برعکس اگر ایک شخص غائب ہے، وہاں موجود نہیں ہے، اور وہ دو لوگ آپس میں اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ انتا نہیں، ہوا طالب متفوق. اسی طرح اس کے میں مؤنث کی ضمیر جو ہے واحد مؤنث کی وہ ہے ہیا. ہیا طالبۃ متفوقۃ. جیسے حاضر میں ہم نے انتی کیا تھا، انتی طالبۃ. اسی طرح وہ غائب میں یعنی دو لڑکیاں آپس میں بات کر رہی ہیں کسی ایسی لڑکی کے بارے میں جو وہاں موجود نہیں ہے، اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہیں، تو پھر وہ ہیا کی ضمیر جو ہے استعمال کریں گی، ہیا طالبۃ متفوقۃ. اسی طرح ہمارے پاس تثنیہ کا صیغہ جو ہے غائب کی ضمیر میں ہما ہے. یہ بھی مذکر اور مؤنث تثنیہ کے صیغے دونوں کے لیے سیم ہی استعمال ہوتے ہیں. ہما طالبان متفوقان و ہما طالبتان متفوقتان. اور اسی طرح آگے ہمارے پاس ہم اور ہننا. ہم جمع مذکر کے لیے استعمال ہوگا بالکل اسی طرح جیسے مخاطب میں ہم نے کیا انتم، اور ہننا بالکل اسی طرح جمع مؤنث کے لیے جیسے ہم نے اوپر مثال میں دیکھا ہے انتنا کی. صرف فرق کیا ہے؟ مخاطب اور غائب کا، یعنی حاضر اور غائب کا فرق ہے اس میں. اب ہم نے اس کی 3 اقسام کر لی معرفہ کی، یعنی المعرف باللام والمعرف. معرفہ کی دوسری قسم اسم العلم اور تیسری قسم الضمائر. اب ہم اس کی چوتھی قسم کی طرف آتے ہیں، وہ ہے اسم الاشارہ. اسم اشارہ کیا ہے؟ یعنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ اسماء اشارۃ
یشار بہ الی الاشیاء وتحدد مسماها بواسطة الاشارة الیہ، یعنی یہ اسم اشارہ جو ہیں ان سے مقصود کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ ان اسماء کے وساطت سے جو ہیں ہم اشارہ کرتے ہیں۔ یہ کون کون سے ہیں، ان کو بھی ہم عدد کے اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں، مفرد، مثنیٰ اور جمع۔ مفرد کے لیے، مفرد مذکر کے لیے ھذا اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے، اور مفرد مؤنث کے لیے ھذہ، یعنی ھذا کتاب، کتاب مذکر ہے اس کے ساتھ ھذا کا جو ہے اسم اشارہ استعمال ہوا۔ اس کے برعکس ھذہ، ھذہ کیا ہے، مؤنث ہے، تو اس کے ساتھ ہم جو لفظ استعمال کریں گے وہ کوئی مؤنث لے کر آئیں گے، جیسے ھذہ مسطارۃ، یہ پیمانہ ہے، مسطارۃ اس کے آخر میں گولتا جو ہے وہ تائے تانیث ہے، تو ہم نے اس کے لیے اسم اشارہ مؤنث واحد کا ہی منتخب کیا۔ اسی طرح مثنیٰ، مثنیٰ کیا ہے، تثنیہ، جب ہم نے دو کے بارے میں بات کرنی ہو اور اشارہ بھی کرنا ہو تو پھر ہم مثنیٰ کا صیغہ استعمال کریں گے، ھذانی طالبانی مجتہدانی، یعنی یہ سب تثنیہ آئیں گے۔ اسی طرح اگر ہم مثنیٰ مؤنث کے بارے میں بات کریں گے تو پھر ہم ھذانی نہیں ھاتانی کا صیغہ استعمال کریں گے، اور اسی طرح آگے اس کے متعلقات جو ہیں وہ بھی تثنیہ آئیں گے۔ تیسری قسم اسماء اشارہ کی ہمارے پاس ہے جمع، الجمع۔ جمع کے لیے ہمارے پاس ہؤلائی کا صیغہ ہوتا ہے، قرآن مجید میں یہ الفاظ بڑی کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ تو اب ہم اگلے قسم کی طرف چلتے ہیں، الاسماء الموصولہ، یعنی اسماء موصولہ جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں۔ الاسماء الموصولہ یہ ہیں یعنی وہ اسماء جو جملے کے درمیان صلہ یعنی ربط، تعلق پیدا کرنے کے لیے، بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی دو جملوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے۔ تحتاج الی جملۃ بعدها لیتم معناها، یعنی اگر ہم ڈائریکٹ اسم موصول کو لگا کر جملہ بنائیں تو اس طرح سے یہ جملہ نہیں بنتا، بلکہ اسم موصول آ گیا، اس کے بعد اس کا صلہ یعنی جو بات ہو رہی ہے، اس کے باوجود جملہ مکمل نہیں ہوگا جب تک اس سے پہلے ہم کوئی بات نہ کریں، کوئی اور لفظ نہ لگائیں۔ ان کی بھی تین اقسام ہیں، مفرد، مثنیٰ اور جمع۔ المفرد الذی، اللتی، الذی جو ہے وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اللتی جو ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح مثنیٰ میں اللذانی اور اللتانی، اللذان مذکر مثنیٰ کے لیے اور اللتان مؤنث مثنیٰ کے لیے۔ اور اسی طرح جمع جو ہے اللذین اور اللاتی، یا اس کے علاوہ دیگر بھی معروف ہیں جو میں نے آپ کو کلاس میں بتائی ہوئی ہیں، نوٹ کروائی ہوئی ہیں۔ تو یہ بچوں اس کا ٹیبل ہے اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ کا، ویسے ہم کلاس میں بھی کر چکے تھے، اس لیے میں نے اب اس پہ جو ہے نا اتنا وہ فوکس نہیں کیا۔ ہم آگے چلتے ہیں اسم معرفہ کی اگلی قسم کی طرف، یعنی ان 5 اقسام کے علاوہ جن 2 اقسام کو میں نے اس میں شامل نہیں کیا تھا وہ کون کون سی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے المعرف بالاضافہ، یعنی اسم معرفہ جو ہے اس کی ایک چھٹی قسم ہے، جب وہ اس کی اضافت کسی بھی اسم معرفہ کی اقسام میں سے کسی بھی قسم کے ساتھ ہو جائے تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ اب ہم اس کی تعریف کی طرف آئیں گے۔ المعرف بالاضافہ کیا ہے؟ فہی اسم نکرۃ، یہ ایکچولی اسم نکرہ ہوتا ہے، اضیف الی احدی المعارف، جس میں اضافت کی جاتی ہے کسی ایک معرفہ کی قسم کی طرف،
فصار معرفہ، تو اس طرح یہ معرفہ بن جاتا ہے بالاضافہ۔ اب اس میں یہ اضافت میں اس کے ان دونوں مرکب چونکہ ہوا تو پہلا حصہ جو ہے یسم الاسم الاول مضافاً، اس کا پہلا اسم جو ہے اسے مضاف کہا جائے گا، والثانی مضافاً الیہ، اور دوسرے کو مضاف الیہ۔ اب ہم اس کے اعراب کی طرف آتے ہیں کہ مضاف اور مضاف الیہ کو کون سے اعراب دیے جاتے ہیں۔ فَيُعْرَبُ الْمُضَافُ بِحَسْبِ مَوْقِعِهِ، مضاف جو ہوتا ہے یعنی الاسم الاول، اس کو اعراب اس جملے میں جس جگہ وہ ہوتا ہے اس کے موقع کے مطابق دیے جاتے ہیں۔ وَيَكُونُ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مَجْرُورًا بِالْإِضَافَةِ، اور مضاف الیہ جو ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ اب ہم اعراب کے لیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثلا شجر التمر ثمرہ کثر، شجر درخت، التمری کھجور کا، یعنی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں شجر لفظ جو ہے شجرو، یہ کیا ہے، یہ اسم نکرہ ہے، اور التمرو یہ معرف باللام ہے، یعنی اسم معرفہ کی اقسام میں سے یہ کون سی قسم ہے، معرف باللام۔ تو اب چونکہ اس کی اضافت جو ہے وہ معرف معرفہ کی قسم کے ساتھ ہو گئی تو اس طرح یہ شجر لفظ بھی جو ہے یہ معرفہ بن گیا، تو اسے ہم کہتے ہیں انواع المعارف میں چھٹی قسم اس کی المعرف بالاضافہ۔ میں نے اس کی 3-4 مثالیں لی ہیں ڈفرینٹ انواع کے حساب سے۔ اگلی مثال ہے مدینتنا ہواؤہا صحی، مدینتنا ہواؤہا بظاہر دیکھنے میں ایک لفظ ہے، لیکن جیسے ہم نے پہلے اس کی ضمائر پڑھی ہیں تو ضمائر کیا ہیں، یہ قسم ہے معرفہ کی، تو اب اس میں ہواؤ کیا ہے، یہ مضاف ہے یعنی نکرہ ہے، اور ہا کیا ہے، مضاف الیہ، یعنی مضاف الیہ جو ہے وہ معرفہ کی قسم ہے جب اس کی اضافت جو ہے وہ ہوا کی طرف ہوئی، یعنی ہوا ویسے نکرہ تھی لیکن اس کی اضافت کی وجہ سے وہ بھی معرفہ ہو گئی، تو یہ لفظ جو اس طرح معرف بالاضافہ بنا۔ اسی طرح اگلی مثال اسم اشارہ کے ساتھ ہے، ان متاجر هذه المدینہ متنوعہ، یہاں متاجر، متاجر کیا ہے، مضاف ہے، اور هذه مضاف الیہ۔ ہم نے پڑھا کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے بشرط یہ کہ وہ اعراب کو قبول کرتا ہو یعنی معرب ہو، اگر مبنی ہوگا تو فی محل جر ہوگا، لکھنے میں نہیں آئے گی، جیسے اوپر مثال میں ہے ہواؤہا۔ اس طرح ہم اب اس مثال کی طرف تھے، ان متاجر هذه المدینہ متنوعۃ، متاجر مضاف ہے، مضاف کا ہم نے اعراب کیا پڑھا تھا، کوئی بھی ہو سکتا ہے جملے میں اس کی جگہ کے اعتبار سے، یعنی اگر شروع میں اس کے کوئی عامل آ گیا تو وہ عامل اپنا عمل کرے گا، اگر نہیں آیا تو پھر وہ حالت رفعی میں ہوگا۔ اب پہلی مثالیں جو ہم نے دیکھیں اس میں وہ حالت رفعی میں ہے کیونکہ اس سے پہلے کوئی عامل نہیں آیا۔ اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں انا ہے، ہم نے یہ عوامل پڑھے ہیں، تو اب انا کا اسم بن رہا ہے متاجرہ۔ انا کیا اعراب دیتا ہے، اپنے اسم کو نصب یعنی زبر دیتا ہے اور اپنی خبر کو پیش دیتا ہے۔ اب یہ انا کا اسم ہے متاجرہ، تو یہاں پر متاجرہ یعنی مضاف نے انا کے عمل کو قبول کیا اور اس کی راہ کے اوپر یعنی زبر آ گئی۔ اب یہ مضاف بنا اور ہذہ مضاف الیہ بنا، ہذہ معرفہ کی قسم ہے یعنی اسم اشارہ ہے، تو اس اسم اشارہ کا مضاف ہونے کی وجہ سے یہ معرف بالاضافہ کہلائے گا۔ اسی طرح ہم اگلی مثال لیتے ہیں اسم موصول کی، یعنی یجد السکان فی مدینتنا کل الذی یحتاجون الیہ، کل الذی، کلہ کیا ہے، لفظ ہم پڑھیں کلہ، یہ بالکل بھی معرفہ نہیں ہے،
لیکن اب یہ لفظ کلّا جب الذی کے ساتھ مل گیا، الذی اسم موصول معرفہ کی قسم ہے، تو پھر یہ کیا بنا؟ کلّا مضاف بن گیا اور الذی جو ہے وہ مضاف الیہ بن گیا۔ اور جملے کی ترکیب کے مطابق یہاں پر کلّا کے اوپر زبر کیوں آئی ہے؟ کیونکہ کلّا جو ہے وہ مفعول بہ ہے، اور مفعول بہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ کل مفعول منصوب، کہ اس کے اوپر زبر ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے کلّا مضاف ہے، منصوب ہے، اور الذی مضاف الیہ ہے فی محل جر، اور یہ اس کی وجہ سے الذی اسم موصول معرفہ کی وجہ سے کلّا جو ہے وہ بھی معرفہ بن گیا۔ تو ہم یوں اسے کہہ سکتے ہیں کہ اکتسبت تعریف کلمۃ کلّا بالاضافتی، کہ کلّا جو ہے اس نے معرفت حاصل کی، یعنی معرفہ بنا، کس وجہ سے؟ الذی کی وجہ سے۔ تو اب ہم ذرا ان مثالوں کو سمجھ لیجئے، اس ٹاپک کو، المعرف بالاضافہ کیسے بنتا ہے۔ عندما اضیفت، پہلی مثال میں دیکھیے، عندما اضیفت کلمۃ التمر فاصبحت کلمۃ الشجرہ معارف، یعنی جب التمر لفظ جو ہے اس کی اضافت کلمۃ الشجر کی طرف آئی تو شجر لفظ جو نکرہ تھا وہ معرفہ ہو گیا۔ اسی طرح مدینۃ ہواؤہا، فہناک نقول بأن کلمۃ ہوا اکتسبت التعریف بالاضافہ بسبب الضمیر، کہ ہواؤ لفظ جو ہے اس نے معرفت یعنی معرفہ کیسے بنا؟ وہ ضمیر جو معرفہ کی قسم ہے اس کی وجہ سے۔ اسی طرح ان متاجر هذه المدینہ متنوعہ، متاجر کیسے اس نے معرفت لی، کیسے معرفہ بنا، تعریف کیسے لی اس نے؟ بسبب اسم الاشارہ هذه۔ اور اسی طرح پھر آخری مثال میں بھی جو ہے کلّا جو ہے اکتسبت کلّا التعریف بالاضافتی اسم الموصول الذی، اسم موصول الذی جو ہے وہ اسم معرفہ ہے، اس کی وجہ سے اس نے اضافت جو ہے کلّا جو ہے وہ معرفہ بن گیا۔ اعراب میں نے آپ کو یہیں پہ سمجھا دیے ہیں مضاف الیہ کے اور مضاف کے، یعنی مضاف جو ہے جملے میں اس کی جو بھی جگہ ہوگی اس کے مطابق اس کے اعراب آئیں گے، یعنی اگر اس سے پہلے کوئی عامل نہیں ہے، وہ فاعل بن رہا ہے تو اس کے اوپر پیش آ جائے گی، جیسے ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کل فاعل مرفوع، کہ ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ اب اگر اس کے شروع میں کوئی حرف جر آ جاتا ہے یا حروف کوئی بھی حرف عامل آ جاتا ہے تو پھر مضاف جو ہے اس کے اعراب کو قبول کر لیتا ہے، اس کے آخری حرف کے اعراب جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے ادھر مثالوں میں دیکھے ہیں کہ متاجرہ جو ہے وہ انّا کا اسم بن کے آیا، اور انّا کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے تو اس کی را جو ہے وہ منصوب ہو گئی۔ اور اسی طرح کلّا جو ہے وہ مفعول بہ ہے تو مفعول منصوب ہوتا ہے، اور مضاف کلّا جو ہے اس نے مفعول بہ کا جو اعراب ہے اس کو قبول کیا۔ اب ہم اسم معرفہ کی اگلی قسم کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے المعرف بالندا۔ ندا کہتے ہیں آواز دینے کو، یعنی آپ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے آواز دیتے ہیں، اردو میں اس کے لیے اے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور عربی میں اس کے لیے یا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو معرف بالندا کیسے بنتا ہے؟ نوع واحد یکتسب التعریف بالندا، یہ بھی اسم معرفہ کی ایک قسم ہے۔ یہ تعریف کیسے حاصل کرتی ہے؟ تعریف سے مراد معرفہ کیسے بنتا ہے ندا کے ذریعے سے؟ کہ اذا کان نکرۃ مقصودۃ، کہ جب بھی کسی نکرہ سے بات کرنا مقصود ہو، کأن تقول، جیسا کہ آپ یہ کہیں یا معلم، یا معلم، جب تک یہ واحد ہوتا ہے تو اس کے اعراب چینج نہیں ہوتے، جب یہ مرکب بن جائے گا تو تب اس کے اعراب جو ہیں اضافت کے تبدیل ہو جاتے ہیں مضاف کے۔ تقصد فرداً معیناً دون غیرہ، تو اس سے ہمارا مقصد ایک خاص
شخص سے بات کرنا مراد ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی کسی سے نہیں. یعنی ایک جگہ 3-4 لوگ کھڑے ہیں اور آپ ان میں سے کسی ایک سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پکاریں گے یا فلاں. لِأَنَّ كَلِمَةَ مُعَلَّمْ قبل النداء لا تدل على فرد معین، کیونکہ لفظ معلم جو ہے وہ یا سے پہلے جو ہے وہ نکرہ تھا. یعنی اس سے جمیع الجنس للمعلمین مراد ہے کہ اساتذہ کے تمام جنس اس سے مراد ہے. لیکن اب کیا ہوا، جب اس معلم کے شروع میں یا لگا دیا گیا تو پھر یہ کیا ہو گیا، معرف بالندا ہو گیا، یعنی یہ خاص ہو گیا اس کے لیے. ثم صارت بعد النداء معرفة بسبب القصد والاتجاه وتخصيص فرد معين من الافراد دون غيره. مثال ہے یا طالب اجتہد، یا رجل لا تفتش سرا. تو یہاں پر طالب لفظ اگر اکیلا ہے تو پھر وہ کیا ہوگا، نکرہ ہوگا. اب اگر اس کے شروع میں یا آ جائے گی تو یہ معرف بن ندا ہو جائے گا. اب ذرا ہم ڈے بائی ڈے انشاءاللہ اس کی جو اقسام ہیں ان کو ذرا تفصیل سے پڑھیں گے. آج میں نے آپ کو ان کا جنرل بتایا ہے. ان اقسام کو ہم قوانین جو ہیں اس سے تھوڑا سا مزید ایکسپلور کریں گے. یہ تو نہیں کہ ہم سارے اس ٹاپک کے تمام قوانین کو دیکھ لیں گے، لیکن اس سے ہم تھوڑا سا مزید ایکسپلور کر کے اسے پڑھیں گے. تو ہم اس کی پہلی قسم کی طرف آتے ہیں، العلم. اب علم جو ہے اس کی بھی آگے 3 اقسام ہیں. اسم العالم یعنی وہ ڈائریکٹ نام ہوتا ہے. اب وہ جس کا بھی ہو، ہم اقسام پڑھ چکے ہیں، وہ پیچھے پڑھ چکے ہیں. وہ شخص ہے، جانور ہے، جماد ہے، نبات ہے، یا اس کے علاوہ جو بھی ہے. تو دوسری قسم ہے الکنیہ اور تیسری قسم ہے اللقب. اسم العالم کیا ہے؟ ہوا اسم معرفت سمی بہ شخص و مکان و حیوان و شیء آخر. یہ تعریف ہم پہلے کر چکے ہیں. یعنی مثال کے طور پر ہانی فی الحدیقہ، ہانی جو ہے وہ اسم میں، اس مثال میں اسم علم ہے. لندن مدینۃ کبیرہ، لندن جو ہے وہ اس میں وہ اسم علم ہے. یعنی کسی ایک شہر کی خاص کی بات ہو رہی ہے. سافرت الی مصر، میں نے سفر کیا مصر کی طرف. تو مصرہ جو ہے وہ اس میں اسم علم ہے. مصرہ غیر منصرف ہے، اس لیے اس نے الی کے اعراب کو قبول نہیں کیا. اب ہم اس کی دوسرے قسم کی طرف آتے ہیں، الکنیہ. کنیہ کیا ہے؟ تکون مرکبۃ من کلمتین. تکون، یہ کنیت جو ہے یہ 2 کلمات سے مرکب ہوتی ہے. الجزء الاول یکون کلمۃ من الکلمات التالیہ. الجزء الاول پہلا جز، یکون ہوتا ہے، کلمۃ کلمہ، من الکلمات التالیہ ان دیے گئے کلمات میں سے. مثلا ابو، ام، ابن، بنت، اخ اور اخت. یہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں مثالیں دیکھتے ہیں. اور عربی زبان سے جو ہم مثالیں لے رہے ہیں، ابن المقفع، ابن یہ کنیت آ گئی اس کی. ترکب من کلمتین، الابن اول والمقفع الثانی. وکذالک ام کلثوم، ام الکلمہ الواحدہ وکلثوم الکلمہ الثانیہ. تو اس طرح جو کنیت ہیں وہ بھی اسم علم میں آتی ہیں. بتانے کا مقصد صرف یہ ہے، یہ اسم علم کی اقسام ہیں. اگر ہم اسے معرفہ کی اقسام میں سے کلیریفائی کرنا ہو تو ہم کنیت کو اسم علم میں ڈالیں گے. اسی طرح ابن سینا، ام سعد اور ابو بکر. اس کی اسم علم کی تیسری قسم ہے اللقب. لقب کیا ہے؟ ہوا ما یطلق علی الشخص من غیر اسمہ ویکون قد اکتسبہ کصفۃ تنسب الیہ. یعنی اس کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے من غیر اسمہ، جو اس کے نام کے علاوہ ہو. اور یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ یعنی اس کی شہرت جس صفت کی بنا پر ہو جائے اسی سے اس کو منسوب کر دیا جاتا ہے. مثلا ہوا اسم یدل، کہ وہ نام جو لقب کے لیے اختیار کیا جائے وہ دلالت کرتا ہے علامت مدح پر یعنی تعریف پر، او ذم یا اس کی مذمت، او حرف یا اس کا جو شعبہ ہے، اور او نسبہ. مثلا امیر المؤمنین، الزہراء،
تو اس طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسم علم جو ہے اس کی 3 اقسام ہو گئیں۔ پہلی تو ڈائریکٹ وہی ہے جو ہم اسم علم کی تعریف کرتے ہیں، یعنی کسی شخص یا جگہ یا حیوان یا جماعت جو بھی ہے اس کا نام ہو جائے گا۔ دوسری اس کی کنیت ہے، اور تیسرا جو ہے وہ لقب ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہمارا یہ لیکچر جو ہے کل ہم پڑھیں گے اسماء موصولہ، اور ہمارا آج کا لیکچر جو ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید اگر کوئی کویسچنز ہوتے ہیں یا کچھ بھی سمجھنا ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، ہم ان کو انشاءاللہ کر لیں گے۔